عقیدہ توحید بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں، شاخیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوں اور جو مسلسل بہترین پھل پھول دیے چلا جا رہا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ایسے ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 تا 25۔ کلمہ طیبہ کی اس مثال سے درج ذیل 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس درخت کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، زمانے اور وقت کے شدید طوفان، آندیاں اور زلزلے بھی اس درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ کا درخت نشو و نما کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کلمہ طیبہ ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے جس سے کائنات کے ذرے ذرے کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، لہذا وہ اپنے طبعی نشو و نما میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح واضح فرمایا کہ جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچا رہے۔ ترمذی۔ نمبر 3، کلمہ طیبہ کا درخت اپنے ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے اس قدر بابرکت اور کثیر الفوائد ہے کہ اس پر کبھی بھی خزاں نہیں آتی، اس کے فیض کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، بلکہ جس زمین میں وہ جڑ پکڑتا ہے اس سے ہر زمانے میں بہترین ثمرات سے فیض یاب کرتا رہتا ہے۔ بلا شبہ کلمہ توحید اپنے اندر انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بے پناہ ثمرات اور فوائد رکھتا ہے، اور یوں عقیدہ توحید بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔